الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا جوہری پہلو۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگان دین کا خیالی تصور نہ باندھا کرو۔ خیالی تصور سے مراد کے ایسے کام جو عقل سے معاورہ ہوں، جبکہ ان کا علمی مقام تو ہے ہی ہے، لیکن عملی مقام اس سے بھی بڑا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف قول کی حد تک نہیں گزاری، انہوں نے عمل بھی بھرپور کیا ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور مرتبہ دیا۔ اور بزرگان دین کے ایسے واقعات بیان کرنے چاہیے ہمیں کہ جن سے عام آدمی بھی سبق سیکھ سکے اور بچے بھی۔ تو اسی سلسلے میں آج کا واقعہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی، مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی۔ اب یہ ہے بزرگان دین کا اصل کام، کہ کس طرح وہ کسی عام آدمی سے رہنمائی بھی حاصل کرتے تھے، پھر اس کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو پردے میں تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ میرا خامن جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ یہ فتویٰ لکھ کر دیں کہ دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی بندی، اگر وہ اپنی ضرورت کے مطابق دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے حق حاصل ہے، کیونکہ شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، تو میں کیسے لکھ کے دے دوں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے؟ تو اس عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ اگر شریعت کا پردہ حائل نہ ہوتا، حکم نہ ہوتا، تو میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیتی، آپ میرے حسن جمال کو دیکھتے تو آپ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ میرا خاوند دوسری شادی نہ کرے۔ تو جس کی بیوی اتنی حسین اور خوبصورت ہو، اس کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ عورت تو یہ بات کر کے چلی گئی، تو حضرت فرماتے کہ میرے دل میں یہ بات آئی، خیال آیا کہ اللہ، آپ نے اس عورت کو عارضی حسن و جمال عطا کیا ہے، اور اس پر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں چہرہ کھول دوں، آپ اگر مجھے دیکھ لیں کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، تو آپ فتویٰ لکھنے پر مجبور ہو جائیں اور میرا شوہر کبھی دوسری شادی نہ کرے۔ اگر ایک عورت کو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بیوی ہوں اس مرد کی جس کی نظر کسی دوسری عورت پر پڑی ہے، اور میری اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود، تو میں وہ نہیں چاہتی کہ میرا مرد جو ہے کسی دوسری پر نظر ڈالے، تو اے پروردگار، تیرے حسن جمال کا کیا عالم ہے کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے؟ یہ ہے اس واقعے کا جوہری پہلو۔ یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے جانے کے بعد، یعنی ایک عام سی عورت، اسے اپنے حسن و جمال کا اتنا ادراک ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں اپنا حسن و جمال، تو آپ یقیناً میری معاونت کریں گے کہ میرا مرد دوسری شادی نہ کرے۔ تو مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ تو تیری ایک عطا ہے، تیری ایک عطا ہوئی چیز پہ عورت اتنی کمنڈ کر رہی ہے، اتنا
غرور کر رہی ہے، تکبر کر رہی ہے، فخر کر رہی ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تیرا بندہ تیرے اصلی جو حقیقی حسن ہے اے مولا، کہ تیرا بندہ تیرے سوا کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو توحید و صورت نے سکھا دی کہ اللہ کے سوا کسی پہ نظر اٹھانا بھی یہ غیر توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔